ابھی ہمارے مفتی حنیف قریشی صاحب نے پچھلے ہفتے کسی ایک بھائی کے ساتھ پوڈ کاسٹ میں گفتگو کی تو اس نے جینون کوسچن کیا کہ حضرت آپ کے خیال میں کیا مفتی منیب الرحمان صاحب جو بریلویوں کے سب سے بڑے عالم ہیں انہوں کو انجینئر صاحب کے لیے کوئی ایک عالم دین مخصوص نہیں کرنا چاہیے جس کے حق میں وہ ویڈیو بنا دیں کہ اس کی جیت میری جیت، اس کی ہار میری ہار ہے، اور وہ انجینئر صاحب سے مناظرہ کرے، اور وہ بھی ان کی خواہش پہ؟ میں نے نہیں کبھی ان کو کہا کہ مجھ سے مناظرہ کرو، میں جواباً کہتا تھا کہ بڑے کو ہوا لگواؤ۔ تو مفتی حنیف قریشی صاحب نے کہا کہ بات تو صحیح ہے۔ اب انہوں نے کہا بات تو صحیح ہے۔ ہاں، ہم نے دیکھا کہ آپ نے بھی ماضی میں طارق مسعود صاحب کی طرح انجینئر مرزا علی صاحب کو مختلف چیلنج کیے، پھر آپ جہلم بھی گئے، جیسے وہ جہلم سے واپس آ کے ان پر خاموش ہو گئے، آپ بھی ان کے معاملے میں خاموش ہو گئے، آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، خاموش کا مسئلہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ ایک آدمی کی ہٹ درمی پوری قوم کے سامنے واضح ہو چکی ہے، یعنی ایک ایک مسئلے پر میں نے بھی اور ہمارے دیگر علماء نے بھی اس کو 10 مرتبہ نہیں بلکہ 100 مرتبہ جواب دیے ہیں۔ وہ پھر ہر نئی ویڈیو بناتا ہے، اس میں کہتا ہے جی مجھے اس کا جواب نہیں ملا، مجھے اس کا جواب نہیں ملا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس پہ سوال یہ کرنا چاہتا ہوں قریشی صاحب، آپ نے دعویٰ کیا، ہمارے بڑے بڑے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ انجینئر مرزا علی صاحب جو ہیں وہ گمراہ ہے، تو اگر وہ شخص گمراہ ہے تو آپ دیکھیں کہ ہمارے نوجوان دن بہ دن ان کے فالوئنگ کی لسٹ میں جا رہے ہیں، اور وہ نام لے لے کر ہمارے علماء کرام کو، خاص طور پہ مفتی اعظم پاکستان کو وہ کئی دفعہ چیلنج کر چکے ہیں۔ جب ایک بندہ گمراہ ہے، امت کے لیے فتنے کا سبب بن رہا ہے، تو اس فتنے کی سرکوبی کے لیے ہمارے علماء اپنا نمائندہ کیوں نہیں پیش کر رہے ہیں؟ یہ تو آپ میرے خیال میں ٹائم لیں اور مفتی اعظم صاحب کے پاس پوڈ کاسٹ کے لیے تشریف لے جائیں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی جب ایک بندہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ یا خود مناظرہ کرو یا اپنا نمائندہ پیش کرو، کم از کم اس کا منہ تو بند کرو نا۔ ان کو سمجھ آ گئی ہے اور پھر کہہ رہے ہیں وہ تو بار بار وہی باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں اور میں جواب دیتا ہوں، پھر وہ ریپیٹ کرتا ہے۔ مفتی صاحب نہ تسی کوئی جواب دیتا، نہ تواڈے کسی وڈے بھرا نے، نہ کوئی چھوٹے بھرا نے، جواب ہے ہی نہیں ہے۔ تم جھوٹ بول رہے ہو جواب میں، اور جواب کیا دے رہے ہیں کہ بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہیں۔ سوال میں نے یہ کیا تھا کہ اے مفتی، 2009 میں تو نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تھا مناظرے میں بیٹھ کے، تو اللہ کے نبی کو قیامت کے دن کیا منہ دکھائے گا؟ آج تو میرے ڈر کی وجہ سے کہہ رہا ہے کتابیں بدل گئی ہیں۔ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شے ہی کوئی نہیں۔ شبلی بولے اس طرح پڑھ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ، اور ختم نبوت کے ڈاکوؤں، شبلی کو رسول بنانے والوں، لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ۔ اب بات یہ، انہوں نے شبلی کو کیا کہا؟ کون ہے؟ کافر ہے۔ ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی، خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا۔ تم بکی جا رہے ہو، تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا، تم بکی جا رہے ہو۔ جھوٹ بولتا ہے کہ کتابیں بدل گئی ہیں۔ 2009 میں تو نے کیوں مناظرہ کیا شتی ہاتھ کے نام پہ اور کہا یہ معرفت کی باتیں ہیں؟ اس وقت نہیں تھی کتابیں بدلی ہوئی؟ بالکل، اور ڈر گئے جو ہے، ہاں نس گئے جو ہے۔ تو اس کا جواب نہیں ہے اس کے پاس، کہتا ہے جواب ریکارڈ کرا رہا ہوں۔ جواب ہے جی کتابیں بدل گئی ہیں، اگلی گل کرو۔ یہ جواب ہے؟ تیرے پیر میرے علی نے دفاع کیا ہوا ہے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر۔ اس وقت تو ٹارزن بنا ہوا تھا جی، میں غلام احمد قادیانی سے بات کروں گا، شکر کرو نیچے گل ہوئی، منہ نہ مار چھڑنا سی انہیں کہنا سی کہ تیرے کار کھورا پہ نکل رہا ہے چشتی رسول اللہ تھا۔ ہاں، تیرے اعلیٰ حضرت نے دفاع کیا ہوا ہے، سبا سنابل کی تعریف کی ہے، کہا رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس میں بھی چشتی رسول اللہ نکلا ہے۔ اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا تو اعلیٰ حضرت گیا، اور اگر اسے نہیں پتا لگا تو بزرگی گئی۔